جی اشتیاق بھائی، یہ سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اپنے گناہ سے صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ جن سے ہم نے توبہ کرنی، تو توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو اسد بھائی یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان جتنا مرضی بھی گناہ گار ہو، جتنا مرضی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے، اس کے ذہن میں یہ بات پختہ طور پہ رہنی چاہیے کہ میرے اللہ کی رحمت غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیارا انداز قرآن مجید فرقان حمید میں اختیار فرمایا اے میرے بندو۔ اب وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گارو، وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نافرمانو، اللہ نے یہ نہیں کہا میرے دشمنوں، اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، وہ بندے جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، گناہ کر کر کے اپنے دل کو تاریک کر چکے ہیں، زنگ آلود کر چکے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو لہذا اب کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترمذی کی صحیح ترین حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں۔ دیکھیں، غلطی ہونا بشری تقاضا ہے، انبیاء کرام سے بھی ہوئی، اولیاء کرام سے بھی ہوئی، نیک لوگوں سے، صالحین سے بھی ہوتی رہتی غلطیاں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، اعتراف جرم کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو اب اگلی بات کہ توبہ جس کا ذکر تقریباً قرآن مجید کی ہر صورت میں، ہر پارے میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے بہترین موقع 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو۔ اب اس پکی توبہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ پکی توبہ کر لی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ گناہ دوبارہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کی سب سے بہترین تشریح اور توضیح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بیان فرمائی، اسی آیت کی تفسیر میں روشنی میں فرمایا کہ گناہ گار جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس احساس کے بغیر تو انسان توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کا ضمیر دستک دیتا ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف آئے گا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ دوسرا، اسے ہمیشہ ہمیش چھوڑنے کا عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس ماحول سے، جس ماحول میں اس سے خطائیں ہو رہی ہیں، وہ دوستیاں، وہ اس کے رشتے ناتے جن کے ذریعے وہ گناہ کی طرف بار بار جا رہا ہے، ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جیسا کہ وہ 100 بندے کے قاتل والی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر آئندہ بھی اس گناہ کو نہ کرنے کی اللہ سے پختہ توفیق مانگے، اور اللہ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ اعتراف جرم کرے کہ اللہ میں انسان ہوں، خطا ہونا بشری تقاضا ہے، مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں، اور اللہ تیرے جیسا بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے اگر انسان ایک آنسو خوف خدا سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہا دے گا تو یقیناً اس ایک آنسو کی رحمت اور برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور جہنم سے اسے بچا لیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دیتا چلوں کہ عہد نبوی میں ایک صحابیہ سے غلطی ہوئی، زنا کی مرتکب ہوئی۔ اب دیکھیں، گناہ کی ندامت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں لے کے آئی۔ کسی صحابی نے شکایت نہیں لگائی، نبی علیہ السلام نے خود نہیں دیکھا، آگے خود بتا رہی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اوپر حد لگا دیں۔ کیا حد لگانی ہے؟ پتہ ہے کہ سنگسار ہونا ہے، جان جانی ہے، لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا، جہنم کی سزا کئی 100 گنا اس سے بڑھ کے ہے، اذیت ناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابھی تم امید سے ہو، جب بچے کو جنم دو گی پھر آنا۔
اب بچے کی پیدائش ہوئی 9 ماہ کے بعد، وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں لیا ہے، خود نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گئی. کیا تھا یہ؟ اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی اور ندامت تھی، اور رب کا خوف اس بات پہ انہیں آمادہ کر رہا تھا کہ مجھے موت آنے سے پہلے پہلے اس گناہ کی سزا مل جانی چاہیے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اس کا انحصار تمہارے دودھ پہ ہے، جب اس کے علاوہ کچھ کھانا پینا شروع کر دے پھر آنا. وہ صحابیہ بیان فرماتی ہیں اسد بھائی کہ میں نے اس بچے کو کھانے پینے کے اوپر اس عمر میں ہی آمادہ کر دیا جس عمر میں بچے بھی کھانا پینا شروع نہیں کرتے، اور پھر میں نے اس کے ہاتھ میں نوالا تھمایا اور نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوئی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر جو ہے وہ حد لگائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہاں تک فرمایا، اس خاتون نے، اس صحابیہ نے، اس مومنہ عورت نے اس حد تک توبہ کی اور اس حد تک اللہ رب العزت کو راضی کیا کہ اگر وہ توبہ مدینے کے 70 گناہ گاروں میں اور ایک روایت میں 100 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ پھر بھی وسیع و عریض ہو جائے. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اللہ سے توفیق مانگے کہ میں اسے آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر زندگی میں دوبارہ کبھی ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لے. جزاک اللہ خیر.